قرارداد آئی ہے اس واقعے کے حوالے سے. اس کو اگر آپ کی اجازت ہو تو کیونکہ ہم نے نیکسٹ ویک پہ رکھا ہے جس پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ ڈبیٹ کرنی ہے, تو اس پر اس کو کلب کر لیں گے, آج اس کو اپروو کر لیں گے. اس پر باقی جو ڈبیٹ ہے وہ پھر اس کے بعد کر لیں گے. میں صرف چند ایک چیزوں کی وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں آپ سے کہ مولانا صاحب کے چند الفاظ کو حذف کریں. اس سے پہلے میں بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کی والدہ کے ساتھ اگر کسی شخص نے یہ رویہ رکھا ہے, وہ ایک انڈیویجول کا رویہ ہے, وہ ایک آدمی کا رویہ ہے. اس آدمی کے رویے کو لے کر پوری آرگنائزیشن کو اس میں دھکیلنا یہ انتہائی نامناسب ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ بلکہ مولانا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس شخص کی نشاندہی کریں. ہم آپ کا مقدمہ ان کے آفیسرز کے سامنے لڑیں گے اور اس کو اس تک پہنچائیں گے, کیفر کردار تک. اس ایک شخص کا قصور پوری آرگنائزیشن کو نہ دیں. یہ 18 20 لاشیں ہمارے کل کے لیے اٹھا رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. 2 سینٹنسز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حذف کرائیں ان کو. ایک جگہ پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ ریاست مجرم نہیں ہے. ریاست کے پاس لیجٹیمیٹ رائٹ ہے وائلنس کا. وہ مجرم ہیں جو آ کے ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں, ایسٹس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, ہماری ہائی ویز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. لہٰذا ریاستی مجرم کے الفاظ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حذف کرائیں. اور پھر مولانا صاحب اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ نے شاید کل کہا کہ کل جو لوگ شہید ہوئے وہ بے گناہ نہیں تھے. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کو بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حذف کرائیں. اس کے بعد آپ ان کو حذف کرانے کا حکم دیں, پھر میں اپنی تقریر کروں. جو الفاظ سی ایم صاحب نے کہا ہے حذف کرنے کے لیے, انہیں جو ہے حذف کیا جا رہا ہے. آپ کی پوری تقریر بالکل حذف نہیں کریں گے, آپ کا پورا جو حق ہے. الفاظ سی ایم صاحب نے جو دہرائے ہیں انہیں جو ان الفاظ کو جو حذف کیا جا رہا ہے. آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں, ان کی جو بے حرمتی ہوئی ہے آپ اس بندے کی نشاندہی کریں. یہ پورا ہال آپ کے ساتھ ہے. آپ لوگ ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہم سب ساتھ ہیں, لیکن اس کا پورے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. میڈم اسپیکر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ریلوے اسٹیشن پہ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں تربت میں, سو اینڈ سو آن, بلوچستان میں اگست سے لے کر آپ ایک سرچ بھی دیکھ رہے ہیں, تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وائلنس کا رائٹ ہے, کسی بھی صورت میں کوئی بھی حالات ہوں, اس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ, اس کی مونوپلی صرف ریاست کے پاس ہوتی ہے, وہ ریاست پاکستان ہو یا کوئی اور ریاست ہو. تو کسی بھی چیز کو وائلنس کی طرف لے جانا اور اس کو جسٹیفائی کرنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں اس لیے وائلنٹ ہوں, اس کا آرٹیکل 5 میں بڑا واضح ذکر ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کا ہم سب ذکر کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 کہتا ہے انکنڈیشنل لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. اس میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ مجھے پینے کا پانی چاہیے, اس میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ مجھے ملازمت چاہیے. انکنڈیشنل لائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. لہٰذا ہم اس کانسٹیٹیوشنل ایوان کے ممبر ہیں, ہمیں کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, یہ جو وائلنس کی جنگ ہے, یہ کس بنیاد پہ اس بلوچستان میں شروع کی گئی ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا ہے؟ میڈم اسپیکر, بحیثیت بلو بلڈڈ بلوچ, ہم بلوچوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس لاحاصل جنگ میں ہمارے نوجوان کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے, کیا حاصل کر لیں گے ہم اس سے؟ کیا وائلنس سے آپ 200 خودکش حملہ آور پیدا کر لیں؟ کیا وائلنس سے ملک ٹوٹتے ہیں؟ کیا وائلنس سے ریاستیں ٹوٹتی ہیں؟ کیا وائلنس سے یہ مضبوط پاکستان کی ریاست ٹوٹے گی؟ نہیں میڈم اسپیکر, آنسر از نو. تو بحیثیت بلوچ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. آج اگر آپ ڈبیٹ کرتے ہیں تو آج کر لیں, آج نہیں کریں گے تو 30 سال بعد کریں گے, 30 سال بعد نہیں تو 60 سال بعد کریں گے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے, اس کو وائلنس کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا ہے. اب آپ کے رائٹس کی بات ہے, آپ کے رائٹس اگر کوئی وائلیٹ ہو رہے ہیں, اول تو 18th امینڈمنٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. ساری کی ساری ذمہ داری اس آگسٹ ہاؤس پہ ہے, ہم پر ہے, حکومت پر ہے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے جو رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں, چاہے 1 یونٹ کا ٹوٹنا ہو, پروونسز کا بننا ہو, 18th امینڈمنٹ ہو, تمام کی تمام پاکستان کے پارلیمنٹ نے آپ کو دیے ہیں. آج بھی پاکستان کے پارلیمنٹ سے ہم یہ رائٹس لینے کی کوشش کریں گے. آج بھی پاکستان کا یہ سپریم ادارہ جو ہے وہ ہمارے رائٹس دے گا. یہ کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی انڈر ڈیولپمنٹ کی جنگ نہیں ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا سیپریٹسٹ کو, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہوگا وائلنس کو,
لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مثال لے لیں تربت کی، 2000 میں یہ سو کالڈ انسرجنسی شروع ہوئی جب نواب خیر بخش بری کو گرفتار کیا گیا. 2000 کا تربت اور آج کے تربت میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں پھر آج تربت میں وائلنس ہے؟ یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا صرف بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ میڈم سپیکر، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پورے پاکستان میں یہ پرابلم ہے، بلکہ ورلڈ میں جتنی بھی وہ نیشنز جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہ آج تک اس مسئلے سے سفر کر رہی ہیں ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے. ڈیولپ نیشنز نے صرف اپنا ایک ایسا میکنزم بنایا ہے کہ وہاں پر آپ کو بنیادی سہولتیں ہر جگہ مل جاتی ہیں. اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے جدوجہد کی جا سکتی ہے، لیکن وائلنس کا ذریعہ بلوچ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچستان کی بچیوں کے لیے ہارورڈ اور آکسفورڈ کی دروازے کھول رہے ہیں اور ایک طرف آپ پڑھی لکھی بچیوں کو خودکش جیکٹ پہنا کے جا کے خودکش کرا رہے ہیں. تو بحیثیت بلوچ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کون بلوچ کی زیادہ خدمت کر رہا ہے، اور بحیثیت بلوچ ہمیں یہ ڈبیٹ بھی ذرا کھل کے کر لینی چاہیے. ہمارے ہمسایہ ملک میں ہماری قوم کے لوگ بستے ہیں، کیا ان کی زبان کو زبان کی حیثیت دی جاتی ہے؟ کیا وہ جو سیکٹ جو ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں کیا اس کی آزادی ان کو حاصل ہے؟ اور دوسری طرف ہمارے وہ سٹیٹ جو پچھلے کئی دہائیوں کے ساتھ انسٹیبل ہے، تو کیا بلوچ کا گزارا ممکن ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس آگسٹ ہاؤس کو، اس سپریم ہاؤس کو لیڈ لینی پڑے گی. یہ جو میں ان کیمرہ کہہ رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ ہے میڈم سپیکر. ہم سب خائف ہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو لوز کرنے کے لیے. ہم سچ نہیں بولتے ہیں. ہمیں سچ بولنا چاہیے. صرف اس بنیاد پہ سچ نہیں بولنا کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا. آج پاپولر نیریٹو جو ہے وہ کسی اور کا ہے، تو اگر میرا پاپولر نیریٹو نہیں ہوگا تو میں سچ نہ بولوں تو میرا پولیٹیکل کیپٹل میری ریاست سے زیادہ اہم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کیمرہ ہو تاکہ ہم آڈینس کو خوش کرنے کے لیے یا شام کو فیس بک پہ اپنے سٹیٹس لگانے کے لیے جذباتی تقریریں نہ کرتے پھریں. کہ ہمیں مزہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے خلاف تقریر کریں، ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کریں، اس سے ہمیں ہیروئزم ملتی ہے. تو ہمارے لیے ریاست اہم ہے، ہیروئزم اہم نہیں ہے. ان کیمرہ لا اینڈ آرڈر پہ آپ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ڈیٹ اپوزیشن طے کرے، اپنے ممبرز کی حاضری یقینی بنائے، حکومت اپنے ممبرز کی حاضری یقینی بنائے. پورا دن ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. کیا یہ ڈسکشن کر لیجئے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے ڈسکشن کر لیجئے کہ ڈائگنوسس کیا ہے. مذاکرات کی بات اس فورم سے میں 600 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ریزالو ہوتا ہے تو مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت بلوچستان تیار ہے. لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جو وائلنٹ ہیں، جو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو بندوق کے زور پر آ کر معصوم مسافروں کو قتل کرتے ہیں. ان کا کوئی سدباب تو کرنا ہے. اور لیڈ کس نے لینی ہے؟ لیڈ اس آگسٹ ہاؤس سے لینی ہے. ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کس خوف سے میڈم سپیکر خاموش ہیں؟ موت کے خوف سے؟ پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کے خوف سے؟ کب تک خوف زدہ رہیں گے؟ زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے. وہ بی ایل اے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بی آر اے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ اس ریاست کے خلاف جس منظم انداز میں 3 منظم انداز سے میڈم سپیکر ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ریاست کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیک کی طرح ہمارے ملک کو کاٹنا چاہتے ہیں. نمبر 1 وائلنس. اتنی شدید وائلنس کرو، اس پہ نام مسافر کو چھوڑو. کتنے بلوچوں کا قتل ہو رہا ہے مخبری کے نام پہ؟ کیا گناہ کیا تھا اس کلات کے 80 سالہ بوڑھے نے جس کو گھر کے اندر گھس کے 25 اگست کی رات کو اس کو شہید کیا گیا؟ کیا گناہ کیا اس نوجوان نے جو تربت کی بازار میں جا کے اپنے لیے سبزیاں لے رہے اور مخبر کے نام پہ ڈز کر کے آ کے مار کے چلے جاتے؟ روزانہ کی بنیاد پر بلوچوں کا قتل عام جاری ہے. تو میڈم سپیکر ہمیں اس آگسٹ ہاؤس کو لیڈ اب لینا پڑے گی. ان ہاؤس آ کے ڈیبیٹ کریں، کھل کے ڈیبیٹ کریں، وے فارورڈ بتائیں. ڈائلاگ کرنے تیار ہیں. ڈائلاگ کے لیے کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ ڈائلاگ؟ وہ بندوق کی زور پہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. وہ سوشل منور کے ذریعے بڑے آرام سے کہا جاتا ہے میڈم سپیکر کہ جی یہ تو عام جلسہ کرتے ہیں، بی وائی سی کا خاص طور پہ نام لیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے نہتے لوگ ہیں. یہ نہتے لوگ منہ پہ مول کیوں کرتے ہیں میڈم سپیکر؟
یہ نہتے لوگ جہاں پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں اس پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار کے اس کو ماچس لگاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں. یہ نہتے لوگ جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا ایک قومی ترانہ بنایا ہوا ہے, وہ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں. پھر آخر میں ایک بلوچی اوتھ لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. کون سی دنیا کا ایسا ملک ہے جو سیپریٹسٹوں کو اپنے سڑکوں پہ اس طرح برداشت کرتی ہے کہ ان کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے کہہ دیں اور ایک ایڈوکیسی کرے ایک آزاد بلوچستان کی؟ کم سے کم ہماری حکومت اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ آزاد بلوچستان کی ایڈوکیسی کریں. ہیں خامیاں ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں خامیاں نہیں ہیں, ہوں گی خامیاں جب وہ 8 گھنٹے سے 52 ٹیمپریچر پہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گرے میں آپریٹ کر رہا ہے کہ سامنے سے جو دوست ہے یا دشمن آ رہا ہے, اور وہ 52 پہ کھڑا ہو کے آپ کو روکتا ہے, آپ ایئر کنڈیشن اس سے صرف شیشہ نیچے کر کے اس کو گالم گلوچ شروع کر دیں اور کیمرہ نکال کے بس پکچرز بنانا شروع کر دیں. اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, ہم اصلاح کریں گے, آپ ہمیں تجاویز دیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 18 لاشیں بھی اٹھائیں اور 2 دن بعد ہماری اسمبلی سے گالیاں بھی سنیں. تو اس کی مذمت ہو چکی مولانا صاحب, پورے ادارے کی نہیں ہوئی. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز, ہم نے آپ کی تقریر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا مولانا صاحب, آپ کی ہر باتوں پہ سر آپ جو مرضی بولتے رہے. وہ پورا ادارہ نہیں, ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے, اس انڈیویجول کے ایکٹ کو سزا ملنی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 18 لاشیں اٹھا اور اگلے دن آپ سب کو گالیاں دیتے پھریں. یہ چوک نہیں ہے, یہ بلوچستان اسمبلی ہے. یہ ایک ایسا سپریم ادارہ ہے, اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے. اس ڈیکورم کا خدارہ خیال رکھیں. چوکوں پہ تقریریں, جلسوں میں تقریریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اسمبلی کے اندر تقریریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ اس ڈیکورم کا خیال رکھیں. میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے آپ کے سیکریٹریٹ سے کہ جی آپ مہربانی کریں نیکسٹ ویک رکھیں ایک دن لا اینڈ آرڈر کے لیے. ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میڈم ایجوکیشن منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو مکمل ہم بریف کریں گے کہ واٹ وی ہیو ڈن سو فار. یہ آپ کا حق ہے, یہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے. میں صرف لا اینڈ آرڈر والے کو بھی میں ان کیمرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس کو ان کیمرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کھل کے کر سکیں. بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اس ٹائم بلوچستان کی سیکورٹی سچویشن.